بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اسلامی تاریخ کی ایک نہایت ہی درد بھرا اور غمگین لمحہ تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ اور ام المومنین تھیں، جنہیں دین اسلام کی خدمت اور احادیث نبوی کی روایت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پورا نام عائشہ بنت ابو بکر تھا اور آپ کا لقب صدیقہ تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے حکم سے ہوا۔ آپ نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کی سب سے بڑی عالمہ خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ نے 2210 سے زیادہ احادیث روایت کی۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی مسائل میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن، حدیث، فقہ، طب، تاریخ اور شاعری میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور جرأت مند تھیں۔ کئی غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئیں اور زخمیوں کی تیمارداری کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ اکثر روزے رکھا کرتی اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 66 سال تھی۔ روایت کے مطابق آپ کو اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ بیماری کی شدت کے سبب آپ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں لے لے۔ اپنی وفات سے قبل آپ نے اپنے قریبی عزیزوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کی وصیت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن کو بلا کر وصیت کی کہ میرا جنازہ سادگی سے تیار کیا جائے اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن نہ کی جاؤں بلکہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شب 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ جب آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی تو مدینہ بھر میں غم کی فضا چھا گئی۔ ہر شخص اداس تھا کیونکہ امت مسلمہ ایک عظیم المرتبت ہستی سے محروم ہو چکی تھی۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس موقع پر مدینہ کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں وہی خاموشی تھی جو کسی بڑی ہستی کے بچھڑ جانے کے بعد چھا جاتی ہے۔ وہ شہر جو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے روشن رہتا تھا، آج سوگوار نظر آ رہا تھا۔ لوگ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، زبان پر درود اور دلوں میں غم سمیٹے ان کے آخری لمحات کو یاد کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایک غمناک باب ہے، لیکن ان کی تعلیمات اور خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ کی علمی خدمات ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ آپ نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی اور دین کے کئی اہم مسائل پر رہنمائی فراہم کی۔ آپ کی زندگی خواتین کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئیں، مگر ان کی سیرت کی روشنی آج بھی چمک رہی ہے۔ ان کے علم و فہم، ایثار و قربانی اور محبت و وفاداری کی داستانیں
رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی اور قیامت تک ان کا مقام و مرتبہ امت کے دلوں میں قائم رہے گا۔ مدینہ کی ہوائیں آج بھی ان کی جدائی کا ماتم کرتی ہیں، مگر ان کی یادیں ہمیشہ اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتی رہیں گی۔